درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ عزیز یوں نہیں مانتے ہم اس حسین کو ہیں کہ جس کے سر اقدس نے نوک نیزہ پہ بھی چپ رہنا جرم سمجھا ہے۔ صلوات قرض سمجھ کر نہیں فرض سمجھتے ہوئے، احسان سمجھ کر نہیں ایمان سمجھتے ہوئے، بلکہ کل ایمان کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاجات کی حاجت روائی کے لیے بلند تر صلوات۔ بھائی اس کی ای کو بند کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات۔ سب سے پہلے تو حمد ہے اس خالق لم یلد کی کہ جو ہر طرح سے لائق حمد ہے۔ حمد ہے اس پاک پروردگار کی کہ جسے درختوں کی پوشیدہ جڑیں مسلسل سجدہ ریز ہیں۔ تھوڑا تھوڑا بولیے گا جو بندہ آل محمد کے اللہ کا مقروض ہے کہ اس نے محمد و آل محمد کی مودت عطا کی ہے۔ حمد ہے اس مالک دو جہاں کی کہ جس کی حمد چڑیوں کی چہچہاہٹ میں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ میں، آندھیوں کی سنسناہٹ میں، درختوں کی چرچراہٹ میں اور بندگان خدا کی آہٹ میں مسلسل سنائی دیتی ہے۔ بسم اللہ۔ آپ جی جناب اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہوں، اور درود و سلام ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر کہ جن پر درود پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ بلکہ جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، درود و سلام ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر کہ جن کو خلق کر کے خلق کرنے والا بھی درود میں مصروف ہو گیا۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام تر حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مولا اس عزت بھری مجلس سے بزم سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ امام حسین سرکار زاداروں کی حفاظت فرمائے۔ نقیب ممبر صاحب سے لے کر میرے بڑے بھائی جناب سید کیسر عباس بخاری صاحب سے لے کر اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے ایک ایک احباب تک مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے۔ عزیز محترم جناب الیاس بھائی، محسن بھائی اور وہ تمام احباب جو آج کی اس بزم کا حصہ ہیں، مالک سب کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ آخری دعا کہنے جا رہا ہوں، ضرور آمین کہیے گا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ یا رب حجت بے حق حجت تمام منتظر آنکھوں کو سرکار ولی الامر کے دیدار سے منور فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے با آواز بلند درود پڑھ دیں جی۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے؟ بالکل، کافی حد تک جانے پہچانے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں، تو بھائی جان کا حکم تھا جناب کے چہروں کی زیارت ہو گئی، میری حاضری تو وہیں ہو گئی، مگر اپنے شجرے کے طہارت کی گواہی کے لیے چند لمحات ذکر مولا میں صرف کرنا چاہوں گا۔ ہے اجازت جی نوکری کا آغاز کیا جائے؟ اجازت لے کے نوکری شروع کی۔ پہلی بات جناب کی سماعت کو عطیہ کرتے ہیں۔ سماجیات کی لغت کے مطابق، سماجیات سماج کی جمع ہے، یعنی معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق، سماجیات کی لغت کے مطابق ایک ماں دو صورتوں میں کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہتی ہے۔ نہایت توجہ، آپ سوچتے ہوں گے میں ممبر چھوڑ جاؤں گا۔ ایک ماں دو صورتوں میں کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہتی ہے۔ پہلی صورت اولاد کا نہ ہونا۔ جب اپنی اولاد نہ ہو تو ایک ماں بھائی کے بیٹے کو، بہن کے بیٹے کو لاڈ کے ساتھ کہہ دیتی ہے، جی جی یہ تو میرا بیٹا ہے۔ بھائی جان دوسری صورت اولاد کا ہونا مگر نافرمان ہونا۔ جب اپنی اولاد نافرمان ہو یا بھائی یا بہن کی اولاد فرما برداری کرتی ہو تو ایک ماں بڑے لاڈ کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ کہہ دیتی ہے، جی جی یہ تو میرا بیٹا ہے، اے تے میرا پتر ہے۔ کتنا پروٹوکول ہے غازی بادشاہ کا، میں کیا پڑھ سکتا ہوں، آپ کیا سن سکتے ہیں، کیا معاوضہ ادا کر سکتے ہیں داد کی صورت میں۔ کتنا پروٹوکول ہے غازی بادشاہ کا، کس عظمت کا مالک ہے میرا یہ بادشاہ علمدار کربلا۔ جس ماں کے حسن اور حسین جیسے بیٹے تھے وہ کہتی رہی عباس میرا بیٹا ہے۔ بسم اللہ۔
ہاں جو کھاتا ہے غازی بادشاہ کا بھائی ہاتھ اٹھا کے سلام ضرور کیجیے مل کے. آپ جیئے جناب بسم اللہ. جس ماں کے حسن اور حسین جیسے بیٹے تھے وہ کہتی رہی عباس میرا بیٹا ہے اجازت جی قطع پڑھوں. باہم بتا رہے ہیں علم اور ذوالجناح. آپ کبھی غور کر لیجئے گا ہر مومن کی گھر کی چھت پہ غازی بادشاہ کا علم ہے. اگر گھر کی چھت پہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ہر مومن کے عقیدے کی چھت پہ غازی بادشاہ کا علم ہے. ہر ذوالجناح کے آگے غازی بادشاہ کا علم ہے. ہر طرف غازی بادشاہ کا علم ہے. اس کی ریزن ہے کیا؟ باہم بتا رہے ہیں علم اور ذوالجناح شبیر اور عباس کا صدیوں کا ساتھ ہے. جو کھاتا ہے غازی بادشاہ کا بھائی ضرور بولیے گا. خاموشی وہاں ہوتی ہے جسے ہم شہر خاموشاں کہتے ہیں. اور آپ ذکر حسین میں تشریف لے آئے ہیں دلیل دیجئے گا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. باہم بتا رہے ہیں علم اور ذوالجناح شبیر اور عباس کا صدیوں کا ساتھ ہے. اور جا جا لگے ہوئے ہیں یہ پنجے اسی لیے غازی کا ہر یزید کی گردن پہ ہاتھ ہے. جو کھاتا ہے غازی بادشاہ کا جس کی نسلوں میں غازی بادشاہ کی خیرات ہے مل کے حیدری. بسم اللہ آپ جی جناب بسم اللہ بسم اللہ. باہم بتا رہے ہیں علم اور ذوالجناح شبیر اور عباس کا صدیوں کا ساتھ ہے. اور جا جا لگے ہوئے ہیں یہ پنجے اسی لیے غازی کا ہر یزید کی گردن پہ ہاتھ ہے. چلیں اتنا خوبصورت ماحول بن گیا تو میں خیانت نہیں کرنا چاہتا. 4 مصرے جناب کی سماعت کو مزید عطیہ کر دیتے ہیں. عباس تیرا اسم وفا بانٹ رہا ہے. ہاں عزادارو غازی بادشاہ تو بہت دور ہیں. عباس تیرا اسم وفا بانٹ رہا ہے اور منکر حیدر میں سزا بانٹ رہا ہے. شاہ جی میڈیکل سائنس کے مطابق انسان زندہ ہے تو ہوا کی وجہ سے جو وہ ناک کے ذریعے آکسیجن کی صورت میں حاصل کرتا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ ہوا آتی کہاں سے ہے. بس مالکوں نے کرم کر دیا ہے محمد والے محمد نے 4 مصرے عطا کر دیے ہیں اور میں نے بتا دیا ہے کہ ہوا کہاں سے آتی ہے. بڑا بول نہیں بولنا چاہتا شاہ جی. عالی مرتبت عزت مواب جناب عابد میر علی صاحب سے لے کر کتنے احباب ایسے ہیں انہوں نے یہ 4 مصرے میرے پڑھے ہیں اور میرے حق میں بھرپور دعا کی ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ ہوا آتی کہاں سے ہے. عباس تیرا اسم وفا بانٹ رہا ہے اور منکر حیدر میں سزا بانٹ رہا ہے. اور جینا تیرے علم کے پھریرے کا ہے صدقہ جو 1400 سالوں سے ہوا بانٹ رہا ہے. اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. جو بھائی کھاتا ہے غازی بادشاہ کا ہاتھ اونچے حیدری. بسم اللہ آپ جیئے جناب آپ جیئے. بالکل آدھا وقت میرا گزر گیا تو 5 سے 6 منٹ مزید درکار ہیں اور میں بالکل اپنے وقت سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. مینوں پتہ پیچھے بیٹھے ذاکر دا کی حال ہوتا ہے. میں بھی کافی دیر سے بیٹھا ہوں. آپ جیئے جناب. 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات 2 سے 3 مسدس مقتل کا ٹکڑا اور آئلی. 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ابن سعد 9 لاکھ کا لشکر لے کر چلا خیام حسینی کی طرف. ارادہ یہی تھا کہ رات رات میں حملہ کر دیا جائے شب خون بن جائے تاریخ کو یہ جنگ معلوم ہی نہ ہو. یہ لگے ہی نہ کہ کوئی لڑائی ہوئی ہے. بس ایک قافلہ گزر رہا تھا اس کا پڑاؤ تھا وہاں سے کچھ اور لوگ گزر رہے تھے انہوں نے شب خون مارا قافلہ لٹا گیا. بس اسی طریقے کی بات بن جائے تاریخ میں کربلا جنگ ظاہر ہی نہ ہو. زمن شاہ جی نہایت توجہ. تاریخ میں کربلا جنگ ظاہر ہی نہ ہو. اس ارادے سے 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ابن سعد 9 لاکھ کا لشکر لے کر چلا خیام حسینی کی طرف. جو بندہ اردو ادب سے پیار کرتا ہے جو گھروں میں اردو بولتے ہیں ان کی سماعت کو ایک جملہ دیا کرنے لگا ہوں. نگاہیں پڑ گئی کائنات کے حسین حسین کی. بولیے گا بھائی جان. ذکر حسین میں بولنا عبادت ہے. نگاہیں پڑ گئی کائنات کے حسین حسین کی. 9 لاکھ کو آتے دیکھا وفا کے پروردگار کو آواز دی. بسم اللہ جی. جو وفا کے پروردگار پہ بول پڑے ان کے ادراک کو سلام کر رہا ہوں. وفا کے پروردگار کو آواز دی. غازی بادشاہ قریب تشریف لائے. بلا تشبیہ غازی بادشاہ کا منہ چوم کے حسین شہنشاہ فرماتے تاجدار وفا میری ماں کی دعا عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر.
بولیے گا بھائی جان. اگر جناب تھک گئے ہیں تو میں مقتل کا ٹکڑا زیادہ پر دیتا ہوں, ادھر ہی چھوڑ دیتا ہوں. بادشاہ فرماتے تاجدار وفا میری ماں کی دعا, عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر, میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر. حسین بادشاہ فرماتے مرتضیٰ کی شبی اے میری زندگی, شیر جلی میرا ایک کام کر. کائنات کی قیمت سے بڑا جملہ فرمایا ہے حسین بادشاہ نے. مولا فرماتے میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا, آج میرے علی میرا ایک کام کر. آپ جی ہیں جناب, شاہ جی مجسم دعا فرما دیجئے گا. بادشاہ فرماتے میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا, آج میرے علی میرا ایک کام کر. ہاتھ باندھ لیے غازی بادشاہ نے. مولا حکم کیجئے. حسین شہنشاہ فرماتے میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم, میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم, تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے, تیری جرت تو سب پر عیاں ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے. آپ جی ہیں جناب, داد تے انہوں نے جاری جنہ لکھیا ہے, میری تو صرف حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. بادشاہ فرماتے عباس میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم, تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے, تیری جرت تو سب پر عیاں ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے. ہاتھ باندھ لیے غازی بادشاہ نے. مولا حکم کیجئے. حسین شہنشاہ فرماتے عباس میرا دل ہے بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے, یا میں جلدی میں پڑ گیا ہوں یا جناب نے توجہ کم کی ہے. بادشاہ فرماتے بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے, یہ ہیں نا آشنا اپنے آغاز سے, بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے, یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ. عباس انہیں اپنی تعداد پہ بڑا فخر ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ, جا کے پردہ اٹھا ان کے ابہام سے, جا ان کو جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے. جو کھاتا ہے غازی بادشاہ کا ہاتھ اٹھائیے گا, اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کمینے کے محتاج ہیں. آپ جی بسم اللہ جی, آپ جی ہیں جناب, بسم اللہ آپ جی ہیں جناب. انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقاتیں باقی, ڈھیر فضائل پڑھ لیا جائے. جب تک ایک آنسو نہ بہایا جائے وہ شہزادی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے. ایک آنسو کا منتظر ہوں, میں ممبر پڑھنے والوں کے حوالے کر دوں گا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. جتنے سید بیٹھے ہیں اگلا مصرع ان سے معافی پڑھ کے مانگ رہا ہوں. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا, نام زینب کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا. عزادار و ذاکرین ڈھیر مرتبہ کہتے ہیں مولا حسین شہنشاہ نے نوک نیزہ پہ آنسو بہانے شروع کر دیے. میں وجہ بتانے لگا ہوں, اور اگر کوئی بندہ ہائے نہ کر سکے تو علی بادشاہ کی زخمی بیٹیوں سے معافی مانگیے گا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا, نام زینب کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا, اور نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا, پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا. عزادارو اتنا مارا ہے علی کی بیٹیوں کو کہ مطرح ابن عبداللہ پہ لعنت کر رہے تھے مولا سجاد بادشاہ, اور پھوٹ پھوٹ کے خون رو رہے تھے. ابن منظر پاؤں پہ گرا کہتا مولا اتنی لعنت, اس کمینے نے آخر کیا کیا ایسا. مولا فرماتے ابن منظر میں مر جاؤں گا 1600 میل کے سفر میں, اس بے حیا کے ہاتھ میں تازیانہ تھا, یہ اونٹوں کی نگرانی کرتا تھا, اور یہ اونٹوں کے بہانے کبھی اکبر کی ماں کو تازیانہ مارتا تھا, کبھی قاسم کی ماں کو تازیانہ مارتا تھا, کبھی اصغر کی ماں کو تازیانہ مارتا تھا. کہتا مولا پھر کیا گزری علی کی بیٹیوں پہ. مولا فرماتے علی کی بیٹیوں کا تو تجھے میں بتا ہی نہیں سکتا. جب ہم شام پہنچے تھے تو اونٹوں کے پیروں سے خون بہ رہا تھا. اللہ جانے اکبر کی ماں کتنی زخمی تھی, اللہ جانے قاسم کی ماں, اللہ جل یا منتقم سیدہ.